سید عبدالرشید صاحب جو اس وقت شہر کراچی نہیں پورے سندھ کی وہ توانا آواز ہے جو ان ایوانوں کے اندر گونج رہی ہے کہ جہاں ظلم کے فیصلے ہوتے ہیں، جبر کی بنیاد پر قانون پاس ہوتے ہیں، ان شہروں کے ساتھ استحصال ہوتا ہے، بلدیاتی اداروں کو محروم کرنے کے جعلی اور کالے قوانین منظور کیے جاتے ہیں، اور سندھ میں ہاریوں اور مقامی سندھی اور بلوچوں کا استحصال کرنے والے جاگیردار اور وڈیرے اپنی طاقت کی بنیاد پر اسمبلی کے اندر جعلی اکثریت اور جعلی جمہوریت کے ذریعے سے براجمان ہے۔ اس آواز میں آواز ملانے کے لیے اور اس معاملے کو کہ جو اس شہر کراچی کا بلکہ پورے سندھ کے عوام کا مسئلہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے سید عبدالرشید بھی آواز دے رہے ہیں، وہاں پر اپنا پیغام اسمبلی میں پہنچاتے ہیں، ان کی آواز دبانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور میں نے کل ہی دیکھا کہ جب انہوں نے کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کا یہ مسئلہ کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے تو وہ گٹر کا پانی ہے جو سڑکوں پر ہے، یہاں پر ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت نہیں ہے، یہاں کے لوگ بدحال ہیں، ملازمتیں ان کو مل نہیں رہی، ہسپتالوں کی حالت زبوں حال ہے، تعلیمی ادارے برباد کر دیے گئے ہیں، نوجوان مارے پھر رہے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد ہے جن کو مافیائیں اپنے حق میں استعمال کر رہی ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ اور جب ان سارے مسائل پر سید عبدالرشید نے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو اس جعلی اسمبلی کے نام نہاد جمہوریت کے چیمپئنوں کے اسپیکر نے ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، سندھ حکومت کی مذمت کرتے ہیں، اسپیکر سندھ اسمبلی کی مذمت کرتے ہیں کہ 3 کروڑ لوگوں کی آواز کو دبانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ بارش کی جو تازہ ویو آئی تھی اور اس میں پورے شہر کے اندر پانی بھر گیا تھا، تو وزیر اعظم صاحب اس کے بھی 10 دن بعد یہاں پہنچے تھے اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایک پیج پر آئے تھے، آرمی کے افسران بھی اس میں موجود تھے، ایم کیو ایم جو ہر حکومت میں شامل ہوتی ہے وہ بھی اس کمیٹی میں موجود تھی، اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ اب ہم سب ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان عمران خان نے کیا۔ آج 4 مہینے گزر گئے ہیں اس اعلان کو، ان 4 مہینوں میں مجھے آپ بتائیے کیا کوئی آپ کو پیکج کے نام پر کوئی چیز نظر آتی ہے؟ کوئی سڑک تعمیر ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے؟ کوئی اسپتالوں کی حالت بہتر ہوئی ہے؟ کوئی K4 منصوبہ بنتا ہوا نظر آیا ہے؟ کوئی سیوریج کا S3 اس پر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی کام اس پیکج کے حوالے سے نہیں کیا گیا، اس لیے کہ پیکج اناؤنس کرنے والے کو بھی صرف تقریر پتا ہوتی ہے، تفصیل پتا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ وہی وزیر اعظم ہے کہ جنہوں نے فروری 2019 میں 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا، اس وقت بھی ان کو تقریر لکھ کر دی گئی تھی، تفصیل نہیں بتائی گئی تھی، اور اگر کوئی تفصیل بتائی جاتی ہے تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ان کو پورے ملک میں جو بھی صورتحال ہو کراچی تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کراچی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ یہ کیا ہے کہ خواب دکھا کر، نعرے لگا کر مینڈیٹ تو لے لیا، 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں تو ان کے پاس ہیں، 20-21 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ان کے پاس ہیں، لیکن ان میں کوئی ایک آدمی پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہے، وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ ایسا نہیں ہے جو شہر کی اصل صورتحال کو جان بھی سکتا ہو، اس لیے کہ ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا کراچی کے 95-98% آبادیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اپنی رینج روورز اور لینڈ کروزرز کی بنیاد پر عمران خان نے ان طاقتور لوگوں کو ٹکٹ فراہم کیے تھے، ایک مخصوص علاقے اور مخصوص قسم کی بود و بھاٹ سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ کراچی کی ان آبادیوں کے مسائل کو نہیں جان سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے خواب ایک طرف ہو گئے ہیں، کراچی میں کوئی ایک منصوبہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ KCR بنائیں، کراچی سرکولر ریلوے بنائیں، تو شیخ رشید صاحب جن کے محکمے بدلتے رہتے ہیں، ہر محکمے کو برباد کرتے ہیں، اس سے اچھا محکمہ کسی کے کہنے پر ان کو دے دیا جاتا ہے۔
शेख साहब ने आकर के सीआर का इफ्तिताह के नाम पर हमारे 3 करोड़ लोगों की आंखों में धूल झोंका था। कहां है वो केसीआर और कहां है वो पटड़ियां और कहां है वो स्टेशन? सब बर्बाद हुआ है, धोखा दे रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के नाम पर विफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी बार बार ऐलान करती है कि 200 बसें आ जाएंगी, बल्कि 1000-1500 बसों से ये काम शुरू हुआ था, फिर 900 पे आया, फिर 500 पे आया, फिर 200 पे आया, फिर 100 पे आया, और फिर उसके बाद ये सूरत हाल है कि कोई एक बस भी विफाकी या सूबाई हुकूमत की तरफ से कराची को आज तक नहीं दी गई है। जो ग्रीन लाइन मंसूबा है, उस मंसूबे को नवाज शरीफ दौर में भी उसके साथ बुरा सलूक किया गया, इसलिए कि लाहौर की मेट्रो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिर्फ 11 महीने में बना दी थी, लेकिन कराची की ग्रीन लाइन 2-2.25 साल में भी मुकम्मल नहीं कर सके। फिर तब्दीली सरकार आई तो उसके बाद तो इन्होंने 2.25 साल में 10% काम भी आगे नहीं बढ़ाया। ये कराची के साथ इनकी अटैचमेंट है, ये कराची को ये अहमियत देते हैं। पीपल्स पार्टी का तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कोई ये शोबा बताएं कि जिसमें लोगों को कोई सहूलत मिलती हो। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची है, 2500 बच्चे रोज वहां पर इलाज करवाते थे, और सिंध हुकूमत तो खुद नहीं चला रही थी। खुद चला रही होती तो वो काम भी नहीं होता, वो तो एक एनजीओ चला रही थी। लेकिन फिर इन्होंने फंड बंद किए और इसके नतीजे में 7 महीने हो गए हैं वहां के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली है। और वो ओपीडी जो 2500 बच्चों की होती थी, पूरी आबादी से और चारों तरफ से लोग आकर दिखाते थे, दवाएं मुफ्त मिलती थी। सूरत हाल ये है कि अब उन्हें कोई एक सिरप भी बच्चों को नहीं मिल रहा, और वो ओपीडी 50 से 100 बच्चों पर आ गई है। मेरे भाइयों, ये एक देख का चावल है। लियारी जनरल अस्पताल हो या सिविल अस्पताल हो, जिना अस्पताल हो या सिंध गवर्नमेंट के तहत जितने अस्पताल और जो बल्दियात जिसके ऊपर मुकम्मल कब्जा पीपल्स पार्टी का है, उसके अस्पताल हो, लोग अपनी तनख्वाहों के लिए रोते रहते हैं। केएमसी के मुलाजमीन कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। फायर ब्रिगेड के लोग कहते हैं कि हमें जो है वो कोई हमें ओवर टाइम नहीं मिल रहा। हर एक परेशान है। ये पैसे जा कहां रहे हैं? ये मेरी आपकी जेबों से निकाले जाने वाले पैसे, ये मोबाइल के ऊपर कार्ड लोड करते हैं तो उसके टैक्स के पैसे, ये आटा और चावल के ऊपर लगने वाले टैक्स के पैसे, ये साबुन और डिटर्जेंट के ऊपर लगने वाले टैक्स के पैसे, और ये वो पैसे जो इनकम टैक्स की सूरत में ये शहर कराची अदा करता है। ये शहर कराची वो शहर है, पूरे मुल्क का इनकम टैक्स एक तरफ, कराची के लोगों का इनकम टैक्स एक तरफ, लेकिन इसके साथ ये सारी हुकूमतें और सारी पार्टियां बदतरीन सलूक कर रही हैं, और कोई इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। कोटा सिस्टम के नाम पर एक मर्तबा फिर हम पर छुरा घोंपा गया, और घोंपने वाले वजीर आजम इमरान खान, उनकी काबीना और एमक्यूएम है जो उस काबीना में मौजूद है, आज तक एक लफ्ज भी इस जुर्म के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला है जो ये जुर्म के मुर्तकिब विफाकी काबीना के लोग हुए हैं। कौन बात के कराची के साथ जुल्म कर रहा है? वो विफाकी काबीना जिसने उस जाली मर्दमशुमारी को जायज करार दे दिया, जिसमें कराची की आधी आबादी ये खा गए हैं। ये किस तरह कराची को ऑन कर सकते हैं? जो कराची की आबादी को ऑन नहीं कर सकते, वो कराची को क्या ऑन करेंगे? इसलिए इस सारी सूरत हाल में ये जो पार्टियों का इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का और एमक्यूएम का, इस पर इत्तेफाक है कि बल्दियाती इंतखाब नहीं कराना है। इसीलिए ये सब मिलकर कमेटी में भी शरीक है, करप्शन में भी शरीक है, हमें हक देने से महरूम करने में भी शरीक है। इंतखाबात ये नहीं करवा रहे हैं। ये सारे एक ही तरह से कराची के बारे में सोचते हैं। कराची को अपनी असल की तरफ लौटना होगा। हमने बहुत धोखे खा लिए, हमारे साथ बहुत कुछ हो गया, हमारे पाकिस्तान के मजमूई हालात भी अच्छे नहीं है, लेकिन जब हम लाहौर जाते हैं, पेशावर जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, पिंडी और इस्लामाबाद जाते हैं, हमें नजर आता है कि कोई प्रोजेक्ट तो है जो आगे बढ़ रहा है, कोई काम तो है जो चल रहा है, सफाई सुथराई का कोई निजाम मौजूद है। लाहौर में तो अब मेट्रो ट्रेन भी चल रही है। लाहौर भी हमारा शहर है, हमारा दिल है, हमें खुशी होती है, लेकिन कराची सोतेला क्यों है? कराची के साथ ये जुल्म क्यों है? इसमें क्यों ट्रेन नहीं चलती? चलती हुई ट्रेन बंद कर दी गई, चलती हुई हमारी केटीसी की बसें ग्राउंड कर दी गई, ग्रीन बसें जो नेमत साहब लाए थे
ان کو ختم کر دیا گیا. یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کراچی بولتا تھا, کراچی آواز اٹھاتا تھا, کراچی کی آواز پورے ملک کی آواز بنتی تھی, اس لیے کراچی کو یہ سزا ملی ہے. اور پھر ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جنہوں نے اپنا بن کر اپنوں کو کھایا, ہماری ٹرانسپورٹ کو برباد کیا, ہماری تعلیم کو برباد کیا, ہمارے نوجوانوں کو تباہ حال کیا, اور اس کے نتیجے میں شہر پیچھے کی طرف چلا گیا ہے. اب شہر کراچی کے لوگوں کا بھی یہ کام ہے کہ ان دھوکوں میں نہ آئے, ان نعروں میں نہ آئے, اپنی اصل کی طرف لوٹیں. اس شہر کی خدمت جماعت اسلامی نے کی ہے, اس شہر کی تعمیر جماعت اسلامی نے کی ہے. اس شہر میں پانی کا آخری منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب 2005 میں مکمل کر کے گئے تھے, اور اگلے منصوبے پہ کام شروع کر کے گئے تھے. اس کے بعد مصطفیٰ کمال ہو یا کوئی بھی جمال ہو, کسی نے بھی ایک قطرہ پانی کا اضافہ کراچی کے لیے نہیں کیا ہے. نعمت اللہ خان 32 کالج بنا کر گئے تھے. اس کے بعد ایم کیو ایم جس کے میئر مصطفیٰ کمال تھے, اور اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر پھر وسیم اختر, اور ساری حکومتیں جس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایم کیو ایم شامل ہوتی تھی, اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایم کیو ایم موجود ہے. کوئی ایک کالج اس کے بعد نہیں بنا ہے. جو صحت کی سہولتیں دے کر گئے, کیا اس پہ اضافہ ہوا کہ جو دل کا ہسپتال فیڈرل بیریا میں خان صاحب نے بنایا, آج اس کا حال دیکھ لیں, برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کراچی جماعت اسلامی کی اس تحریک کا ساتھ دے. حق دو کراچی کی تحریک کا یہ تیسرا مرحلہ ہم نے شروع کیا ہے. گلی گلی محلے محلے پہنچنے اور رابطہ عوام کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں, اور جنوری کے اختتام پر ایک بہت بڑی ریلی بھی کریں گے. اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں, یہ جو مردم شماری کا معاملہ ہے, یا گرین لائن کا مسئلہ ہے, یا کوٹا سسٹم کی بات ہے, یا کراچی میں 1100 ارب روپے کے پیکج کی بات ہے, یہ وفاقی حکومت کے معاملات ہیں. یہ نادرہ میں اب جو دوبارہ لوگوں کی ذلت پروگرام شروع ہو گیا ہے, یہ وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے. اور ابھی تو ہمارا فوری مسئلہ یہ ہے کہ یہ جعلی مردم شماری کسی صورت قبول نہیں ہو سکتی. وفاق کا نمائندہ گورنر ہوتا ہے, اور گورنر ہاؤس جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا, آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ پوری مہینے بھر کی کیمپین جس میں ہم پورے شہر میں رابطہ کر رہے ہیں, چھوٹے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں, ریفرنڈم کے بعد ایک مرتبہ پھر لوگوں کے ساتھ ایک زبردست قسم کا رابطہ ہو رہا ہے. ہم پھر اس کے بعد اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں سے مردم شماری کا مسئلہ انشاءاللہ حل کروا کے اٹھیں گے. اس شہر میں جو بھی وہ علامت ہوگی جو ہماری تقدیر کے فیصلے اپنے انا کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور اپنے آقاؤں کے کہنے پہ کرتے ہیں, وہاں ہم پہنچیں گے. اور اس موقع پر میں اس اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت کراچی پیکج کی کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کا حصہ بھی ہے, بلکہ حکومت تو یہ کہتی ہے جب وزراء سے بات کرو, جب وفاقی وزیروں سے بات کرو, جب صوبائی وزیروں سے بات کرو, تو کہتے ہیں اب تو فوج موجود ہے. فوج نے ہی مردم شماری کروائی تھی, فوج ہی اس کمیٹی کے اندر موجود ہے, تو اس لیے ہم کیا کریں؟ تو ہم یہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی پوزیشن کو واضح کرے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کا حصہ ہیں اور سب ایک پیج پر ہیں, تو سوال اگر پی ٹی آئی سے ہوگا, سوال اگر پیپلز پارٹی سے ہوگا, سوال اگر ایم کیو ایم سے ہوگا, تو سوال پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوگا, سوال پھر کور کمانڈر صاحب سے بھی ہوگا جو اس کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں. اور پچھلے دنوں جس اجلاس میں جنرل باجوہ موجود تھے, اور اس اجلاس میں اگر آئی ایس آئی کے چیف موجود تھے, اور اتنا کنسرن ان سب لوگوں کا کراچی کے ساتھ ہے, تو پھر اگر کراچی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, 4 مہینے میں اگر اس میں پیچ ورک بھی نہیں ہوا ہے, اگر اس میں پانی سردیوں میں بھی ملنا بند ہو رہا ہے, اگر گیس میں چولہوں میں گیس نہیں آ رہی ہے, تو یہ سارے سوالات ان سب لوگوں سے ہوں گے, چاہے وہ فوج کے لوگ ہوں, چاہے وہ سیویلین ہوں, جو کراچی ٹرانسفارمیشن کے نام پر جو فنڈز موجود ہیں اس کو ایلوکیٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق خرچ بھی کر رہے ہیں. ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کے ہر منصوبے کو چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے, لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ صرف وہ منصوبے آگے بڑھ رہے ہوں جس میں ایک خاص قسم کی اشرافیہ کو فائدہ ہوتا ہو اور عوام ذلیل و خوار ہوتا ہو, ان کو ٹرانسپورٹ نہ ملتی ہو, ان کو سڑکیں ٹھیک نہ ملتی ہو, ان کو پانی اور گیس نہ ملتی ہو, تو ہم سمجھیں گے کہ اشرافیہ کا اتحاد کراچی کے 3 کروڑ انسانوں کے خلاف اتحاد ہے. اس لیے سب کو اپنی پوزیشن بھی واضح کرنی ہوگی,
اور کراچی کے لوگوں کو ان کا حق بھی دینا ہوگا. یہ حق اگر لوگ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ چھین کر لیں گے. جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے, تحریک کو گراس روٹ لیول پر لے کر جائیں گے, اور پھر طاقت کے ان سارے مراکز پر جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں, پھر ہم وہ دھرنے کریں گے کہ جس میں انشاءاللہ شہر کا حق لے کر اٹھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.